بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گزشتہ دنوں 3 روزہ اوورسیز کنونشن کا انعقاد کیا۔ اس کنونشن میں دنیا بھر سے بالخصوص یورپ اور خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کی قابل ذکر تعداد نے شرکت کی، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اوورسیز کو پاکستان میں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا۔ عمومی طور پہ اپنے ملک میں کسی شہری کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ نہیں ملتا، لیکن اس کنونشن کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ملک کے اندر اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا۔ اس کنونشن کا مقصد ملک کی معاشی حالت کو درست کرنا تھا اور اوورسیز کو اعتماد میں لانا تھا اور ان کے اعتماد کو بحال کرنا تھا۔ اس سلسلے میں بڑی تجاویز سامنے آئی، مختلف آراء بھی اس کنونشن کے حوالے سے دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں۔ اسی کنونشن میں مانچسٹر میں مقیم پاکستان سے تعلق رکھنے والی میڈیا پرسنالٹی سمینہ خان نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے اس کنونشن کو ہوسٹ بھی کیا، اس طرح وہ بیک وقت میزبان بھی تھیں اور مہمان بھی تھیں، اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ وہ مہمان کی حیثیت سے شریک ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کنونشن کے اغراض و مقاصد کے تحت یہ کتنا کامیاب ہوا اور اوورسیز اس کنونشن کو کس نظر سے دیکھ کر واپس جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، آج آپ کی واپسی بھی ہے۔ اچھا جی، آپ اوورسیز کنونشن میں آئیں یو کے سے، پاکستان میں آپ نے اس میں شرکت کی۔ آگے یہ حکومت پاکستان کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا، اور تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اس کنونشن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا، بلایا یہاں پہ، عزت بخشی، تھینک یو۔ میں چونکہ میری فیملی پاکستان میں ہوتی ہے، تو اس دوران مجھے او پی ایف نے کانٹیکٹ کیا کہ جی آپ ہمارا یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ ہوسٹ کریں۔ تو میں نے کہا جی میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے، وائی ناٹ، اوورسیز ہمارے اپنے آ رہے ہیں اور اوورسیز ہوسٹ ہوگا تو اچھا ہوگا۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست ایک اپرچونیٹی دی گئی اوورسیز پاکستانی کو، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمیشہ فیل کرتے تھے کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو وہ عزت اور وہ وقار اور وہ پیار نہیں ملتا جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، صحیح۔ کیونکہ جتنے بھی جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں نا، وہ ہر پاکستانی پیار سے کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم لوگ وہاں رہتے ہیں ہم کو زیادہ ہی کرتے ہیں۔ ایک تو اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں، دوسرا وہاں رہ کے ہمیں اپنے پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی فکر رہتی ہے۔ جتنے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہمارے لوگ ہیں اوورسیز میں، میرا خیال ہے وہ لوکل پالیٹکس میں انوالو نہیں، جو کہ ایک ڈرا بیک ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں بہت گہری دلچسپی لیتے ہیں، جو اچھی بات ہے کہ ان کو اپنے ملک کی فکر ہے۔ تو ایسے لوگ جو ملک کی فکر بھی کریں، پھر پیسہ بھی بھیجتے ہیں پاکستان میں، تو پھر ان کو تھوڑی بہت ریکگنیشن تو ملنی چاہیے۔ تو یہ ایک سٹیپ تھا جو ان کو ریکگنیشن ملی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے، ریگارڈ لیس کہ کس حکومت نے کرایا۔ صحیح۔ میں یہ چاہوں گی، میری یہ خواہش ہوگی کہ ہر سال چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو، انہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ کنونشن کرنا چاہیے، اور یہ پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک نان پولیٹیکل ایونٹ تھا، بائی دی وے، اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل سپیچز بھی نہیں ہوئی، اس میں چیف اور پرائم منسٹر کی مین سپیچ تھی، بٹ دیٹ واز بیکاز پرائم منسٹر obviously ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور چیف ایز اے چیف آف پاکستانیوں کو چیزوں کو ڈسکس کرنے کا اور کسی حد تک تنقید کرنے کا بھی غیر معمولی، شاید زیادہ ہم شوق بھی رکھتے ہیں اور ہم اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں حکومت نے سارے اپنی پسند کے لوگ بلائے، اپنی مرضی کے لوگ بلائے، آپ یو کے سے تشریف لائی ہیں، یہ تاثر کہاں تک درست ہے؟ کیا حکومت نے اپنے لوگ بلا کے کنونشن کیا اور ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹو نہیں تھا، یہ او پی ایف کا انیشیٹو تھا۔ سید قمر رضا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، وہ یو کے سے ہیں، اور جب وہ یو کے میں تھے، لوگوں سے ملتے تھے، بیکاز وہ یہ وہاں کی بزنس پرسنالٹی ہیں، کافی معروف کاروباری شخصیت ہیں، تو لوگوں کے ان سے تحفظات رہتے تھے۔ تو آئی تھنک بینگ این اوورسیز پاکستانی ہمسیلف، انہوں نے سوچا کہ یار لوگوں کو یہ شکوہ ہے تو ہم لوگوں کو پاکستان بلاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں اتنا پیسہ بھیجتے ہیں۔ کل آپ نے سنا پی ایم کی اسپیچ میں بھی یہ بتایا گیا کہ جتنا زر مبادلہ پاکستانیوں نے جو بھیجتے ہیں پاکستان میں، اتنی ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آپ بتائیے کتنی کنٹریبیوشن ہے، اور صحیح۔ 4 پوائنٹ سم تھنگ بلین ڈالر میرا خیال ہے، اگر یا ملین ڈالر تھا پچھلے سال ترسیلات زر کا ایک ریکارڈ اوورسیز نے قائم کیا، پچھلے سال بھی، بہت اور ابھی زیادہ آیا۔ پہلے کوارٹر میں ہی کراس کر گیا ہے کافی صحیح۔ عزت۔ تو پھر اس حوالے سے اب دیکھیں نا، ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔
تو اگین آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے, میں ایک ہوسٹ ہوں. تو اپنے اوورسیز پاکستانی تھے وہاں پر, اور شاید میرا نہیں خیال کہ کسی نے کسی کو پوچھا کہ آپ کون سی پارٹی سے ہیں. تو اب یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے ڈویژن ہے نا, یہ بہت غلط ہے. اور ہماری آپ کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے, آپ پی ٹی آئی سے ہیں, آپ پی ایم ایل این سے ہیں, آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, میرا یہ یقین ہے کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی بیٹرمنٹ ہو. اچھا, آپ نے جس ڈویژن کی بات کی جو ہم دیکھتے ہیں ملک کے اندر, ظاہر وہ پولیٹیکل تقسیمی ہے, وہ اپنا ہماری جو باؤنڈریز ہیں ان سے باہر بھی چلی گئی ہے. اسپیشلی ہم یو کے میں دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی بنیاد پہ جو تقسیم ہے وہ وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے, اور بہت زیادہ نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر اس ڈویژن کا بہت زیادہ اظہار اوپنلی نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ بہت زیادہ ہوئی. 2-3 انسیڈنٹ بھی بہت ایسے ہوئے جن میں سچی بات ہے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بتائیے گا کس کی بات ذکر کر رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا جب وہ گئے, اور اس طرح کی 2-4 مثالیں اور بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو یہ جو ڈویژن وہاں پہ ہے وہ وہاں پہ کیوں ہے, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ چلیں یہاں پہ تو لوگ پورا ملک ہے, اللہ گلا ہوتا ہے, وہاں پہ اتنی ڈویژن کیوں چلی گئی اسپیشلی یو کے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ اخلاقیات کی بات میں کرنا چاہوں گی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کنزرویٹو پارٹیز نے اتنا عرصہ حکومت کی, ان کے اندر لیڈرشپ کرائسس ہو گیا تھا. جب جو اس وقت ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے ان کو ریزائن کرنا پڑا انڈر پریشر. تو لیڈرشپ الیکشن ہوئے جس میں رشی سونک نے اور لز ٹرس جو تھی انہوں نے کمپیٹ کیا. میں لز ٹرس کی کیمپین کوآرڈینیٹر تھی فور دا نارتھ ویسٹ. تو مجھے پہلی مرتبہ یو کے کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کو سمجھنے کا موقع ملا, اور ان کی جو ہسٹنگز ہوتی تھیں, جیسے ہم یہاں پہ جلسے کہتے ہیں وہ ہسٹنگ کہتے ہیں, ہسٹنگز میں دونوں کو دیکھنے کا موقع ملا. اور بلیو می, تہذیب کا یہ عالم تھا کہ جب رشی سونک انٹر ہو رہے تھے تو جن لوگوں نے پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے تھے لز ٹرس کی سپورٹ میں, انہوں نے جیسے ہی وہ رشی سونک کو دیکھتے تھے وہ پلیک کارڈ نیچے کر لیتے تھے کہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم ان کو ہیومیلیٹ نہ کریں. اور جب لز ٹرس آتی تھیں تو ہم لوگوں کے پاس بلیک کارڈ ہوتے تھے لز ٹرس کی سپورٹ کے, اور دوسری پارٹی کے رشی سونک کے ہوتے تھے, تو وہ بلیک کارڈ نیچے کر دیتے تھے. کہ ایک جو ہے نا, ایک اخلاقیات کا درس یہی ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں اس پرسنالٹی کو جس کو لوگ صحیح اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہاں پہ رسپیکٹ دیں آپ. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس چیز کی کمی ہے. اب یہ ظاہر ہے ہمیں سکھائی ہی گئی ہے, اب آپ کیسے ہم ان لوگوں کو اس چیز کا درس دے سکتے ہیں؟ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں کی یوتھ کو دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ نان پولیٹیکل ہوتے ہوئے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. نون لیگ کو چاہیے کہ اپنے ورکرز کو, وہ بھی تو گالی گلوچ دیتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے, چاہے پی ٹی آئی کا بندہ باہر جائے یا نون لیگ کا بندہ باہر جائے یا پیپلز پارٹی کا بندہ باہر جائے, ان کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہیومیلیشن نہیں ہوگی. بھئی اگر آپ نے ان کو سبق سکھانا ہے تو اپنے ووٹ سے یا اپنے طریقے سے جو ایک جمہوری عمل ہے صحیح, اس سے آپ ان کو شکست دیں, بجائے اس کے کہ ان کو آپ باہر چوراہے میں کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کر دیں. اس سے آپ کی اپنی مینٹالٹی یا لیول پہ آپ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا لیول کیا ہے. میں اس کے کمپلیٹلی اگینسٹ ہوں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ حالات بھی ایسے ہیں کہ لوگ اب مجبور ہو گئے کہ انہیں ہاتھ میں لے لیا سب کچھ کہ ہم ہی ٹھیک کریں گے, آپ کوئی اور تو ٹھیک کرنے والا آئے گا نہیں. حالات بھی ہیں, اور زیادہ اس کا نقصان ہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, یو اے ای نے جو ویزا بیان کی ہے پاکستانیوں پہ کم از کم 1.5-2 سال, اس کی جو بڑی پولیٹیکل ریزن انہوں نے پولیٹیکل وجوہات ہی بتائیں کہ ہم اس وجوہات پہ آپ کے بین کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سیاست بہت کرتے ہیں آ کے یو اے ای کے اندر. اب ظاہر خلیجی ممالک میں تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. میں تقریباً 5 مہینے پہلے یو اے ای میں تھی, دبئی میں, اور ہم شارجہ جا رہے تھے. تو ایک جو ٹیکسی ڈرائیور تھے ان سے میری بات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ یہ بھی ویزا بین ہوئے ہیں اور پاکستان کے کچھ علاقوں پہ اس وقت بھی پابندی تھی کہ یہاں سے لوگ نہیں آ سکتے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا جی کہ میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں. ہمارے لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک کمپنی رجسٹر کراتے ہیں دبئی میں یا یو اے ای میں, اور اس پہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کر کے اس پہ کوٹا لے لیتے ہیں لوگوں کا, ان کے ویزے لگواتے ہیں, ان کو لے آتے ہیں. انہی لوگوں کے نام پہ پھر لونز اپلائی کرتے ہیں, کریڈٹ کارڈ اپلائی کرتے ہیں, وہ ان کو مل جاتے ہیں, وہاں سے پیسہ مارتے ہیں, کمپنی کے نام پہ لون لیتے ہیں, بینکرپٹ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. اور وہ لوگ
بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں جن کو ویزے پہ لے کے گئے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو آپ دوش دیں گے, کون سے سیاستدان کو آپ اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ ہمارا پرسنل بالکل کانڈکٹ ایسی ہے ہمارا اپنا ہمارا کیریکٹر ہی ایسا ہے کہ ہم انفارچونیٹلی 2 نمبری سے شروع کرتے ہیں اور وہی ختم کرتے ہیں, اور پھر اس کا جو دینے والے لوگ دلالی دیتے ہیں کہ ہم نے تو ہمارے ہاں کرپشن نہیں, ہمیں یہی سکھایا ہے. جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے نا تو ہمارے لیے فرشتے کبھی نہیں آئیں گے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ, وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ چیز بھی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. سمینہ خان صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیتے ہیں مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. دنیا بھر سے آنے والے اوورسیز نے اس کنونشن کو اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے حکومت پاکستان کی بڑی اہم سنجیدہ کوشش قرار دیا ہے. چیئرمین نیو ایئرپورٹ سٹی راجہ سجاد حسین نے کنونشن کے موقع پر اوورسیز سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے شاندار مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور ہم نے بھی ایک بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ نیو ایئرپورٹ سٹی نزد اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک ہاؤسز پروجیکٹ کا افتتاح کر کے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام بھی شروع کر دیے ہیں, جہاں ہم اوورسیز کی ضروریات اور ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے فائلز نہیں پلاٹ دیں گے. جی, سمینہ خان صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہ فرمائیے کہ اوورسیز کے ابھی جو مطالبات ان کے تھے یا وہ جو لے کے آئے تھے یا جو ان کے مائنڈ میں تھے یا جو آپ کے مائنڈ میں تھے, اس کو اگر میں اس طرح سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں اوورسیز کے 5 بڑے مسائل کیا ہیں, یو کے میں, یورپ میں یا گلف میں 5 بڑے مسائل آپ کے خیال میں اوورسیز کے کیا ہیں جن کو حکومت پاکستان کو بطور خاص ایڈریس کرنا چاہیے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کیجیے. اچھا, یو ایس اے دبئی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن یو کے کا مجھے پتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کا ڈائریکٹ فلائٹ کا خاتمہ پی آئی اے کا جو ہوا, وہ آئی نو کن سرکمسٹانسز میں ہوا, ایک بہت ہی اسٹیوپڈ قسم کا ایک اقدام ہوا اور اس کی وجہ سے ہم اوورسیز پاکستان میں سفر کیا. اب ویسے ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, وہ اس پہ میں نے بہت کم دیکھا ہے بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں. پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت کے منسٹر ایویشن نے, غلام سرور صاحب نے, آپ کی کیا معلومات ہیں اسی وجہ سے یو کے میں؟ بالکل وہاں سے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دی اور وہاں پر ایویشن اتھارٹیز جو ہیں وہ حرکت میں آئیں, اور اوبیسلی آپ خود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اسمبلی میں, جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی تو انہوں نے سیریس لیا. ذرا بہت سی کمپلینٹس گئی ہوں گی کہ یہ ایویشن کا منسٹر کہہ رہا ہے, تو آپ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ریجن. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک انہوں نے یہ کیوں کیا, آئی وش کہ ان کو عمران خان صاحب پوچھتے, یا اگر پوچھا ہوگا تو یہ انکوائری پبلک ہونی چاہیے اس پہ. اگر یہ واقعہ یو کے میں ہوتا اور یہ بیس لیس تھا, جیسے بعد میں کہا گیا کہ اس کا کوئی پروف نہیں ملا یا جو انہوں نے بتایا بہت ایگزیجریٹ کیا, اس کی پبلک انکوائری ہونی چاہیے, اور جو اس پبلک انکوائری کی جو فائنڈنگز ہوں وہ پبلک ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. نہ ان سے کبھی پوچھا گیا, میں نے نہیں سنا کبھی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ, میں نے نہیں سنا کبھی کہ انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا, یا انہوں نے فگرز کہیں فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے ہوں کہ میرے پاس یہ ریسرچ تھی, مجھے بتایا گیا تھا. جی, آئی تھنک کسی نے ان کے سامنے ایک بونگی مار دی, انہوں نے آگے مار دی اور یہ سب کچھ ہو گیا, اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. پھر ابھی ریسنٹلی جو یہ ہماری حکومت ہے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو فرانس کے لیے ہوئی, پیرس کے لیے ریزیوم ہوئی, آپ نے وہ ایڈ دیکھا ہوگا کہ جہاز پی آئی اے کا جا رہے وی آر کمنگ ٹو یورپ, اور وہ آئیفل ٹاور دکھایا ہے اور جہاز جا رہے کہ جی اب جیسے کہ اب یہ ٹکرائے گا آئیفل ٹاور سے, اس کو کتنا کرٹیسائز کیا گیا. اب یہ ڈیسیژن کون لیتا ہے, یہ اشتہار کون اپروو کرتا ہے؟ یہ میں سمجھتی ہوں یہ تو ہم بچ گئے کہ ہماری فلائٹس ابھی بھی پیرس جا رہی ہیں, ورنہ اس سے بھی دوبارہ سے ڈسکنیکٹ ہو سکتا تھا. وہ اشتہار ان کی نظر سے نہ گزرا. لیکن دیکھیں نا, یہ نالائکی ہے آپ کی جی, آپ کی حکومت میں. پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی اشتہاروں کے بڑے کام کیے جس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا, اور میرے خیال میں اشتہاروں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. خیر, ایک تو یہ ہمارا پرابلم ہے. ابھی 15 مارچ کو میرے خیال میں میٹنگ ہوئی, سیٹ ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم ابھی ری انسٹیٹ کرتے ہیں یو کے لیے فلائٹس. یہاں کراچی میں جہاز لینڈ ہو گیا 2 ٹائروں کے اوپر. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے پھر کہا, آئی تھنک دے ور ناٹ ہیپی ود اٹ, انہوں نے امیجیٹلی اس کو کہ ابھی نہیں ہم دے سکتے اجازت. ہمارا ایک تو یہ نقصان ہے, ہم جو پہلے ہم 7.5 گھنٹے میں ٹریول کرتے تھے, اب ہم 12, 13, 14, 15 گھنٹے میں گھر پہنچتے ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا, ہماری جو ایمبیسیز ہیں وہاں پہ, یا ہمارے جو لوکل جو کونسلز ہیں, وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی, لوگوں کو اتنے ایشوز ہیں پاسپورٹ کے, نادرا کے. انہوں نے اب کچھ آن لائن سسٹم بھی کیا, پر وہ آن لائن سسٹم بھی انتہائی فضول ہے. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں
خاص کر کے یو کے وغیرہ میں وائسرائے بنے بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کو ملتے نہیں ہیں, ٹائم نہیں دیتے, پاکستانی وہاں خوار ہوتے ہیں. نہیں ایسی درست ہے یہ نہیں بات نہیں یا نہیں, ان کا تو پھر میں تو کہتی ہوں کہ ان کا کام ہے صرف لوگوں کی فنکشنوں میں جانا اور ایونٹس میں جاتے ہیں, جو میرے خیال میں ان کو کم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو زیادہ تر یوزفل بنانا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کام کریں. لیکن انفارچونیٹلی بس لوگ ان کو بلا لیتے ہیں اپنے پروگرام ایز اے چیف گیسٹ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم چلے تو گئے. یو کے میں ہمارا جو ہائی کمیشن ہے اس کی کارکردگی کیسی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر ہم وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو چیز یا جو ایکسپیکٹیشنز ان سے ہیں یا جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اچھا کیا کام کرنا چاہیے مثلاً؟ کہ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی پرابلمس نہ ہو. آپ کے پاس کوئی آتا ہے, ایک تو آپ کا ان کا سٹاف اتنا روڈ ہے. خیر اس میں تھوڑا سا میں معاوضہ ان کو دوں گی کہ ہمارے لوگ جب یو کے کی ایمبیسی میں جائیں گے, امریکن ایمبیسی میں جائیں گے تو بڑا ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی آرگنائزیشن, کوئی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا نا, پاکستانی گورنمنٹ کا, وہ کہیں گے کہ بس یہاں پہ تو ہمارا کوئی, ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. وہاں پر گندگی بھی پھیلائیں گے, وہ وہاں پر کیوں نہیں بنائے گے, وہاں پہ بدتمیزی بھی کریں گے, شاؤٹ کریں گے, چیخ پکار بھی ہوگا. لیکن سٹاف بھی کافی روڈ ہے. آپ ان سے کوئی بات کریں گے تو اپنا رونا رو رہے تھے, ہماری تو ابھی تک تنخواہ ہی نہیں ملی, ہم آپ کا کیا کام کریں. تو ابھی ریسنٹلی حج کا ایک, کیونکہ پاکستان کا جو کوٹا ہے, اب پاکستانی حج اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے کہ نہیں افورڈ کر پا رہے, تو یہ کہا گیا کہ جی یو کے میں جو پاکستانی ہے نا وہ وہاں پر بڑا ایکسپینسو ہے حج. اگر آپ وہاں سے جاتے ہیں تو آپ پاکستانی کوٹے میں کریں گے وہ سستا پڑتا ہے. کہ اب لوگ استعمال کرنا ہے پاکستانی کوٹے میں کر لیں, تو انہوں نے آن لائن فیسلٹی دی کہ جیسے سب کو پاسپورٹ پاکستانی ایشو کرتے ہیں تاکہ آپ اپلائی کریں, آن لائن آپ پاسپورٹ اپلائی کریں. میں خود, ایک شخص نے مجھے کمپلین کی, ہم نے خود بیٹھ کے جو اوپننگ آورز تھے کہ جی صبح اتنے بجے شروع کھلے گا لائن, 2 منٹ کے اندر اندر, وہاں پہلے تو ایکسیس ہی نہیں ملی, 2 منٹ کے اندر جی اپوائنٹمنٹ, آل اپوائنٹمنٹس ٹیکن. یار یہ کون ہے, خلائی مخلوق ہے, اپوائنٹمنٹ لے رہی ہے. بعد میں پتا چلا کہ کچھ ایجنٹ مافیا وہاں پر ایسا ہے جو ساری اپوائنٹمنٹس خرید لیتا ہے اور پھر 50 پاؤنڈ پہ بیچتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان ایجنٹس کو کس کی سرپرستی حاصل ہوگی؟ ظاہر ہے وہ ملی بھگت سے تو اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو اب اس قسم کے مسائل ہیں. ماشاء اللہ ان کی بڑے لیونگ لیوش ہوتی ہے وہاں پہ, اچھے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, ان کے پاس ڈرائیورز ہوتے ہیں, ان کے پاس گھر میں کوک ہوتا ہے, ملازم ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کام جاب ایسی ہے کہ ان کو گیسٹ ہوسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام خیال ہے, آپ چونکہ یو کے میں سیٹل ہیں عرصہ دراز سے, آپ ایک خاتون ہیں, ایک عام تاثر یہ ہے کہ جب کوئی فیملی اپنے بچوں سمیت سیٹل ہو جاتی ہے یو کے میں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں, تو وہ پھر وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, ان کے بچے اپنے اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں, اور ان میں وہ چیز نہیں رہتی جو مسلمان بچوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ تاثر کہاں تک درست ہے؟ یا ایک ایسے سوسائٹی میں جو ایک ان کی اپنی ایک روایات ہیں, ٹریڈیشن ہے, وہاں پہ ایک مسلم فیملی جو ہے کیسے سیٹل ہوتی ہے, کیسے اپنے آپ کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور بچوں کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے کہ آپ ایک ویسٹرن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, لیکن خواہش ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا کلچر بھی سیکھے, ہمارا بچہ اسلام کے ریلیجن کے قریب بھی رہے. اور کچھ گھر میں تو اتنی گھٹن ہے کہ وہ بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے, کہ جیسے لڑکیوں کا کہ آپ پردہ کریں, لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں کالج یونیورسٹی تو اور ماحول دیکھتی ہیں, وہاں پہ ان کو بولنگ سہنی پڑتی ہے, لوگ ان کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پسند کی نظر, ان کو اس پریشر سے بچنے کے لیے وہ بیچاریاں گھر سے اگر برقع پہن کے جا رہی ہیں یا حجاب پہن کے جا رہی ہیں, باہر جا کے ان کو اتارنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ ایک ایسی کمیونٹی میں رہ رہی ہیں. ایک تو ماں باپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اگر آپ کا چوائس ہے نا کہ آپ نے باہر کے ملک میں رہنا ہے, دین یو ہیو ٹو ڈیل ود دا پریشر. آپ کو اپنے بچوں کو اس لبرٹی اتنی دینی پڑے گی کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. لیکن جہاں تک ریلیجن کی بات ہے, کلچر کی بات ہے, بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. اگر آپ ان کو صحیح ماحول دے رہے ہیں, ایک اوپن ماحول دے رہے ہیں جس میں آپ کا بچہ آپ سے اپنا پرابلم ڈسکس کر سکتا ہے, اپنی ایشو آپ سے ڈسکس کر سکتا ہے, تو وہ بچہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں, اس کو پتا ہوگا کہ دے ول اسٹے آن دا رائٹ پاتھ. لیکن جن گھروں میں گھٹن کا ماحول ہوتا ہے نا, جہاں پہ اجازت ہی نہیں ہے بچوں کو, نہیں ہمارے فیملی میں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے ہاں ایسا کبھی نہیں ہوا, تم نے بھی یہی کرنا ہے, تو پھر بچہ کہتا ہے بھائی اگر صرف یہی ایک وجہ, کیونکہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ بڑے سیانے ہیں, وہ لاجک مانگتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ نے مجھے کوئی بات کہی ہے نا تو مجھے اس کی لاجک دو. یہ نہیں کہ آپ کا فیملی میں ایسا ٹریڈیشن تھا تو ہم اس کو فالو کریں گے. درمیانی راستہ کیا ہے کہ پیرنٹس بھی مطمئن رہیں اور بچے بھی؟ درمیانی راستہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اپنے گھر میں اپنے کانڈکٹ سے بتائیں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے.
اب میں اپنے بچوں کی, ہمارے وہاں کے بچے, یہ تو خیر پتہ نہیں کیوں یہ امپریشن ہے, میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہمارے وہاں کے بچے, سم ٹائمز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ میرے سے زیادہ پاکستانی ہیں, میرے جو بچے ہیں وہ میرے سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں, ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بلکہ ان کے جب GCSE کے ایسے بڑے ایگزامس تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے اتنے سخت ایگزامس ہیں تو ابھی آپ لوگ اتنے بڑے بھی نہیں ہوگا. دس نو, ہم یہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ. حالانکہ میں نے نہیں کبھی ان پہ فورس کیا تھا, لیکن ان کو اب یہ بتایا ضرور ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. آپ جب بچے آپ سے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو یو ڈونٹ نو آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن ایز لانگ ایز ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, کبھی بچہ غلط کام نہیں کرے گا. اور کمپنی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نظر رکھیں, ماں باپ کو چاہیے کہ کمپنی کون سی ہے. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر باپ کام کر رہا ہے, وہ بیچارہ صبح جا رہا ہے, رات کو کام کر کے آ رہا ہے, ماں جو گھر میں ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو وہ بیچاری سارا دن گھر کے کام کاج کر کے تھکی ہوتی ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا اتنا. پڑھی لکھی مائیں ہیں تو وہ جابس کرتی ہیں, باہر جاتی ہیں, تو ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ بچوں کی کمپنی پہ نظر رکھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچے کے ساتھ ایک فرینک ریلیشن شپ آپ کا ہونا چاہیے, کہ آپ سے وہ اوپن ہو, اپنی ہر پرابلم آپ سے ڈسکس کر سکے, اتنا کمیونیکیشن آپ کا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ کن دوستوں میں اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کن لوگوں سے ملتا ہے, یہ بہت صحیح. امپورٹنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیے آج کے دور میں تو یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ مضبوط فوج ہی کسی ملک کے مضبوط دفاع کا ضامن ہوتی ہے, اور آزادی کا بھی ضامن ہوتی ہے فوج. تو پاکستانی فوج جو ہے وہ جہاں ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طور پہ پاکستانی کو اگر کوئی وقار اور عزت حاصل ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ پاکستانی فوج اور پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا بھی ہے. بالکل. آپ بھی بطور اوورسیز اس بات سے اتفاق کریں گی. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے اداروں کو, اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے؟ میں اپنے سوال کو مزید اگر کمپلیٹ کروں تو اگر ہم اپنی فوج کو یا اپنے اداروں کو یا اپنی ایٹمی طاقت کو اس وقت نکال دیں تو پیچھے ہمارے پاس میرا خیال ہے کچھ نہیں بچتا. تو اس کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو خلیج ہے اس وقت بالخصوص اوورسیز اور ہمارے اداروں کے درمیان, اس خلیج کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اس وقت میرا خیال ہے ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے ہمارے پاکستان کا جو واقعی پریشانی کا باعث ہے. فوج کے پیچھے عوام کا اعتماد ہونا اور عوام کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. بڑی بڑی جنگیں فوج جیت سکتی ہے اگر اس کے پیچھے اس کی عوام کھڑی ہے. فوج کو 65 کی جنگ میں دیکھیں, لوگ جو تھے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے, اور لوگوں نے, عورتوں نے آ کے اپنے زیور گھر, جو ہم نے سنا ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ یہ جذبہ تھا لوگوں کا, تو اس جذبے کی وجہ سے پاک فوج جو ہے وہ کام کرتی ہے. 2005 کا زلزلہ جب آیا تھا, فوج نے جس طرح سے کام کیا تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی عزت, فوج کی وقار کیسے بڑھا. پرویز مشرف کے دور میں فوج کے لیے تھوڑا سا ڈکلائن, کافی ڈکلائن آیا تھا, لیکن ان کی جب لوگوں نے 2005 میں دیکھا, پھر APS میں جو کچھ ہوا, پھر جس طریقے سے دہشت گردی کی جنگ لڑی, یہ فوج کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جب میں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ایسی بے تکی پوسٹ دیکھتی ہوں, تو مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ پاکستانی ہیں یا یہ کسی اور ملک کے ایجنٹ ہیں. لیکن قصور ان کا نہیں ہے, ان کو ایک پٹی پہ ڈال دیا گیا ہے, لوگ سوچے سمجھے بغیر, کیونکہ ان کے دماغ میں کریز ہے نا, ایک جنون ہے. اب وہ جو بھی جنون ہے, اس جنون کو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ بڑے طریقے سے ڈیل کریں. یہ اوور نائٹ تو ہوا نہیں ہے, اس سب چیزوں کو بننے میں کئی سال لگے. آپ نے پہلے ایک بیانیہ بنایا ہے, اب اس بیانیوں کو بنا کے پھر آپ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ بھئی نہیں یہ تو بہت اچھے ہیں, یہ لوگ خراب ہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بڑے ہو گئے اسی ذہنیت کے ساتھ, اب ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا نا سمجھنے میں. کبھی کبھار میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم انفارچونیٹلی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کو چوائس دے دی جائے نا کہ چلو ملک پہ اپنی چڑھائی کر دو, بلیو می وہ چڑھ دوڑیں گے, جو آج کل کا حالات ہیں. لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے. دے ہیو بین, ان کو جو گائیڈنس ہے وہ پراپر نہیں مل رہی. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ پولیٹکس اور پولیٹیکلی افیلیشن سے دور رہیں. ہمارے فوج کا ایک وقار ہے, عزت ہے, وہ ہونی چاہیے. پاک فوج ہے تو پاکستان ہے, ورنہ یہ جو ہمارا ہمسایہ انڈیا, یہ میرے خیال میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا اگر اس کو یہ پتا ہو کہ پاک, اور جس ابھی ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے اس کے پیچھے عوام کا ایک
طبقہ ہے جو اس کے پیچھے نہیں کھڑا، جو ہمیں ولنریبل بنا رہا ہے، وچ از ویری بیڈ. تو ہمیں اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم ہیں، پاکستان ہے تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو عوام ہوگی. خدا نہ خواستہ ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر کس نے رہنا ہے وہاں پہ؟ اب ہمیں کم از کم ایک گھر تو ہے نا. اگر ہمیں وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہم یہ تو کہیں گے کہ ہم نے ملک واپس جا رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ملک نہیں رہے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس عقل اور شعور کی ضرورت ہے. لیکن یہ کانفیڈنس دینا اپنی عوام کو ان اداروں کی اب ذمہ داری ہے کہ یہ کیسے اس کو کنوے کرتے ہیں اور کیسے اپنے لوگوں کا دل جیتتے ہیں. میں آخری آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ملک سے باہر جا رہی ہے. یہ رجحان کیسا ہے پاکستانی طلباء کا؟ اور بالخصوص جو یو کے میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں پاکستانی طلباء و طالبات، ان کو وہاں پہ کچھ پرابلمس بھی جا کے پیش آ جاتی ہیں، بے شمار شکایات ہمارے سامنے آئی ہیں. تو یہاں سے جانے والے کسی اسٹوڈنٹ کو کیا اقدامات یہاں سے لے لینے چاہیے، میجرمنٹ کرنی چاہیے تاکہ وہاں جا کے ان کو پرابلم نہ ہو؟ یہ ایسا بڑا ہمارا معاشی سوشل ایشو ہے اس وقت وہاں کا جی کہ میں بعض کا جب بچیوں کا، اب ماں باپ اپنی جوان بچیوں کو بھیج رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کون سی یونیورسٹی ہے، جس ایجنٹ نے آپ کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے، وہ ایجنٹ آپ سے جو فیس لے رہا ہے یا آپ کو بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے. نہ وہ آپ کی اکوموڈیشن کا بندوبست کرتے ہیں، نہ وہ آپ کے لیے کوئی اور سہولت کا بندوبست کرتے ہیں. بس ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جہاز میں بٹھا کے یو کے پہنچا دیا. اب اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ بیچارے جب وہاں پہنچتے ہیں، میں نے تو بہت سی جوان لڑکیوں کو، بچیوں کو دیکھا ہے، پھر ان کا ابیوز ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کیونکہ دے آر ولنریبل. اب وہ جب وہاں پہنچتی ہیں یا لڑکے پہنچتے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے ماں باپ نے سب کچھ بیچ باچ دیا ہمیں بھیجنے کے لیے. اچھا، دوسری چیز، ہماری نیت بھی غلط ہے. اگر تو آپ اپنے بچوں کو صرف پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں نا، دیٹس ڈفرنٹ تھنگ. لیکن موٹیو یہ نہیں ہے. بہانہ اسٹڈیز کا ہے، جو ہمارا موٹو ہے وہ کوئی اور ہے کہ جائیں وہاں کام شام کریں اور اپنے فیملی کا صحیح پیٹ پالیں، صحیح. جو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کی اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ جی لوگ یہاں سے، بچے وہاں جائیں، پڑھیں، پھر اپنی کوالیفیکیشن کی بیسس پہ ان کو وہاں پہ جابز ملتی ہیں، ویزے ملتے ہیں تو یہ رک جائیں گے. لیکن ہماری نیت ہی، جب آپ کی شروع سے ہی نیت خراب ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وہاں پہ جا کے کیا ملے گا. ویزا، بوگس ویزے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بس لینڈ کر جائیں کسی طریقے سے یو کے میں. اب میں ابھی ریسنٹلی ایک ٹیک وے میں گئی تو ایک بچی، مجھے لگا کہ پاکستان سے نئی آئی ہے، تو میں نے کہا آپ کے کب آئے ہو؟ کہ میں 2 ہفتے ہوئے ہیں. تو کیا کر رہے ہو آپ یہاں پہ؟ میں پڑھ رہی ہوں. تو میں نے کہا یہاں پہ آپ کو کتنی سیلری مل رہی ہے؟ تو کہتی بس ٹھیک ہے، گزارا ہوتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے فری. میں نے کہا پھر بھی 15 پاؤنڈ نہیں، 10 پاؤنڈ نو، 8 پاؤنڈ نو، 5 پاؤنڈ. کہتی بس اس کے لگ بھگ ہے 5 پاؤنڈ ان آور، اور دن میں وہ کوئی 8-10 گھنٹے کام کر رہی ہے. اب آپ مجھے وہ بتائیں کہ وہ اگر 10 گھنٹے کام کرے گی تو پڑھے گی کب؟ یونیورسٹی کب جائے گی؟ لیکن وہ صرف بہانہ ہے نا. تو ہم نے کام ہی غلط کرنے ہیں. اب ہر بندے، کسی نے مجھے ایک دفعہ یہ کہا تھا، میں نے کسی سے ذکر کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں نا پاکستان واپس جا کے کچھ وہاں پہ کروں. تو انہوں نے کہا بی بی کمال ہے آپ کرتی ہیں. ابھی آپ جہاز بھیجیں گے نا یو کے، پاکستان میں، تو پاکستان کے پرائم منسٹر سمیت سارے جہاز میں بیٹھ کے یہاں آ جائیں گے، وہاں جا رہی ہیں. تو یہاں پر یہ حال ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں اور میں اپنی فیملی کو پال پوس لوں گا. وہاں جا کے 20 گھنٹے کام کرنا ہے. یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ صبح 8 بجے 9 بجے اٹھیں گے، دفتر جائیں گے، 2 بجے آ کے سو جائیں گے، شام کو دوستوں کے گپے شپے ماریں گے، دیٹس اٹ. اگر اتنی محنت اور اتنا کام یہ اپنے ملک میں کریں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت پڑے. ابھی انڈینز، ساؤتھ انڈینز اسپیشلی، جتنے ملکوں میں، دے آر آل ہائیلی کوالیفائڈ. ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پھر اس کے بعد اسپیشلی آئی ٹی میں وہ ہیں، اور وہاں پر جتنی اچھی اور بڑی جابز ہیں ان پہ وہ لوگ موجود ہیں، کیونکہ ان کی سوچ یہ نہیں ہے. وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی کوالیفیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد اس حساب سے اپنی جابز ڈھونڈتے ہیں. تو ہماری سوچ کا بس فرق ہے. اگر ہم سوچ بدل لیں، اور یہ میری آپ کی پروگرام کی وساطت سے اپنے جو آپ کے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی جوان بچیوں کو اگر آپ تھرو پراپر چینل بھیج رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اس تو اچھی بات نہیں ہے، وہاں کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے. لیکن آپ صرف ان کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ باہر جا کے یہ کمائیں، بس نکل جائیں. جی یہاں پہ اتنا تحفظ نہیں ہے، وہاں پہ کم از کم ان کو پروٹیکشن تو ہوگی. وہاں پہ کوئی پروٹیکشن ایسی نہیں ہوتی. وہاں پہ جب وہ گلیوں میں بیچاری گھوم رہی ہوتی ہیں، یا ان کے پاس رہنے کی جگہ جب نہیں ہوتی، تو پھر اوبیسلی دے ہیو ٹو ڈو جو بھی ان کو ہوگا، یا لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. میں نے کئی لڑکیوں کو خود کبھی مجھے لگا تو ان کے لیے بندوبست کیا کہ یا کسی فرینڈ کو کہہ دیا، لیکن لوگ اپنے گھروں میں رکھنا بھی نہیں چاہتے.
تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے ہمارا. ابھی ریسنٹلی ہیلتھ کیئر کے لیے کیئررز کے لیے خواتین بھی گئی ہیں مرد بھی گئے ہیں, جب ان سے پوچھا کتنے پیسے دیے, میں نے 90 لاکھ دیا. کہاں سے ہے 90 لاکھ؟ زمین بیچی, بھائی نے گاڑی بھی بیچ دی. اگر آپ 90 لاکھ اور 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ میں ویزا خرید کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے وہ کمپنی بینکرپٹ کمپنی چلی گئی اور آپ کے پاس جاب نہیں ہے, تو اگر آپ وہی پیسہ کسی طریقے سے جوڑ کے یہاں پہ کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں, کوئی کام کر لیں, تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو ہماری سوچ ہے یہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ یہ تو چلیں پھر لیگل طریقے سے جاتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے جس بھی کونے میں کوئی کشتی کا حادثہ پیش آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ضرور, بلکہ درجنوں کے حساب سے پاکستانی ہوتے ہیں. اگر 100 بندہ جان سے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں 90 پاکستانی ہیں. یہ بھی تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ کیوں ہے, یہ جو اس میں کیوں اتنا باہر بھاگنے ہمارے لگے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کا اس طرح سے قصور ہے کہ جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں, حالانکہ بیچارے ٹیک ویز میں کام کر رہے ہیں یا ٹیکسی چلا رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا ہارڈ لیبر جاب کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے کہنا کہ جی وہ جی کیا کمال ہے, ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو وہ کر رہے ہیں. اور جب پاکستان آتے ہیں تو ایک فیکنس پھیلاتے ہیں. میں نے خود ہی دیکھا, میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پروٹوکول کا اتنا شوق کیوں ہے. ہم تو جی وہاں سے بیٹھتے ہیں جہاز میں, یہاں گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی پک کر لینا, اپنا سامان خود اٹھایا, باہر گاڑی میں بیٹھا, یا ڈرائیور ہوتا ہے گھر والا کوئی ہوگا, چلے جائیں گے اپنے گھر. یہ وہاں سے اسپیشل ریکویسٹ آتی ہے جی میں آ رہا ہوں, میرے لیے پروٹوکول ارینج ہونا چاہیے. پھر بیچ میں سفارشیں لڑوا کسی کو 15-20 ہزار دے کے جی پروٹوکول کیا ارینج ہو رہا ہے جی, وہ 2 ڈالے آ گئے جی, گاڑی ایک آ گئی ہے, اور میں جی جہاں گھومتا ہوں وہ تو میں اسکواڈ میں جاتا ہوں. یہ ہے ہماری مینٹالٹی. یہ اس قسم کی, اور پھر جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ باہر کیا کر رہے ہیں. بھئی باہر وہ ایسی اور جابس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتے, لیکن یہاں پہ آ کے ان کو 1000-2000 پاؤنڈ خرچ اگر کرنا پڑ جاتا ہے اس قسم کی پروٹوکول پہ, تو ان کا تو کچھ نہیں جاتا, اور ان کو وہ خوش لگ ہوتے ہیں. ہماری جی ہماری تو بن گئی تھوڑی سی عزت یہاں پہ. تو وہی اگین سوچ کا فرق ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے کافی ٹائم دیا. کوئی خاص پیغام میسیج اگر آپ دینا چاہیں ہمارے فورم سے پاکستانیوں کو, خاص کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو, تو پلیز. میرا ایک ہی پیغام ہے جی کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان سے پیار کرنا چاہیے. پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے لیے جو بھی ہم کام کریں سب سے پہلے ملک کو رکھیں, کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو اس کے بعد سب کچھ ہے. اگر خدا نخواستہ ملک ہی نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں, کسی بھی ملک میں ہیں, وہ آپ کا دوسرا گھر ہے. اس ملک سے بھی اتنا ہی پیار کریں جتنا آپ پاکستان سے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا فیوچر, آپ کے بچوں کا فیوچر اس ملک کے اندر ہے, تو اس کو بھی اتنا ہی اہمیت دیں.